بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والے وسیم قادر، لوٹا ہو جانے والے اور جا کر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تصویر بنوانے والے وسیم قادر اس وقت عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سمجھے تو جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب قوم نے اس چیز کو نہیں ماننا۔ پہلے مریم نواز صاحبہ خود کہا کرتی تھی کہ جی لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے، لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے، کوئی لوٹا آپ کو نظر آئے آپ نے اس کا گھیراؤ کرنا ہے، آپ نے جناب ان کو جا کر سبق سکھانا ہے۔ کوئی لوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نون لیگ پر ووٹ ملے اور کہیں اور چلا جائے۔ انہوں نے قانون پاس کیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر کہ جی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، لوٹا کریسی نہیں ہونی چاہیے، یہ خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے، یہ بازار بند ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہی ان کو اقتدار کی ہوس نظر آتی ہے یا اقتدار جاتا ہوا نظر آتا ہے، ان پر وہ غالب آ جاتی ہے، جب ان کو مشکل ہوتی ہے تو یہ خود منڈیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اب یہی کیا ہے وسیم قادر والے معاملے میں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آئمہ اشائیں کر رہے ہیں، صاف نظر آتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ اب آپ کیا کر لیں گے جب انسان میں شرم ہی باقی نہ رہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں سن رہا تھا کہ نون لیگ کے ایک رہنما بیٹھ کر کہہ رہے تھے دیکھیں قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کمال کیا کہ جی وہ تو پارٹی کا نشان لے لیا، اب نشان کے بغیر پارٹی نہیں ہے تو لہٰذا ان کے ووٹ سے کوئی جیتا ہوا ہے تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ آپ سوچئے اس سے بڑی بددیانتی خیانت کیا ہوگی کہ ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے کہ جناب یہ نون لیگ والے برے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور انٹرویوز دے رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے رہا ہے۔ وسیم قادر کے موجود ہیں اور الیکشن کے دن کے موجود ہیں، الیکشنز کے بعد بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں جی میں عمران خان کا رہوں گا وفادار، اور اس سے پہلے ساتھ ہے ہی، سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر 2 دن نہیں گزرتے اور ساتھ ہی جناب جا کر یہ سودا کر لیتے ہیں۔ تو ووٹ آپ لیں گے عمران خان کے نام پر اور نون لیگ کے خلاف اور جا کر انہی سے مل جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا دل نہیں دکھے گا کہ ہم تو جا کر ووٹ ڈال کے آئے تھے اس ظلم اس فسطائیت کے خلاف جو ہم پر ہوا اور جو ان جماعتوں کی طرف سے کیا گیا، اور انہی جماعتوں کے ساتھ جا کر آپ مل جائیں؟ یہ کوئی نہیں برداشت کرے گا۔ اب جو باتھ روم والی بات تھی وہ نظر بھی آ رہی ہے کیونکہ واقعی لوگوں نے وسیم قادر کو باتھ روم میں پہنچا دیا ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، لیکن اب قانونی کارروائی کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور وہ قانونی کارروائی کس طرح سے ہے، ایف آئی آر کی درخواست ہے، اس میں کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس آ کر ہم سے اور تمام ووٹر سے حلف پر یہ وعدہ کرتا رہا کہ جی میں عمران خان کا وفادار رہوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے اس وقت یہ تصویر بتا رہی ہے ساری کہانی۔ یہ فلش میں وسیم قادر کی تصویر رکھی ہوئی ہے، لوٹا اور اوپر سے پانی بہایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ویڈیو موجود ہے۔ اب یہ ہے لوگوں کا رد عمل، یہ ہے عوام کا رد عمل۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ شخص اب کہاں کر رہ گیا؟ کچھ نہیں رہا۔ بھائی آپ اس کو تو چھوڑ دیں، یہ تو ایک چھوٹا سا بالکل ایک معمولی سا ایک میں اس کو لوٹا کہوں، پیادہ کہوں، ایک بس معمولی سا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک شخص جو استعمال ہو رہا ہے یہی کہہ لیں۔ تو اب یہ چھوٹا سا مہرہ ہے۔ اصل کہانی دیکھیں نا، آپ جہانگیر ترین صاحب کا دیکھ رہے ہیں، سیاست ہی چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے، سیاست چھوڑ دی اور ٹویٹ کر کے مانا کہ جی میں اپنے مخالفین کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں عوام کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ یعنی لوگوں نے عمران خان کو جو ووٹ دیا، باقاعدہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں جو عمران خان کے حق میں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح سے لوٹا کریسی کر کے اور جناب ہارے ہوئے الیکشنز جو ہیں ان کو جیت دکھا کے آپ الیکشن کمیشن کو ملا لیں، آپ عدالتوں کو ملا لیں، آپ نظام کو ساتھ ملا لیں، بھائی لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب لوگوں کی بس ہو جائے گی۔ احتجاج کی خبریں الگ سے ہیں۔ اب ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ یہ ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں افتخار شیرازی صاحب، انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے اہم رہنما نے خود میرے ساتھ ثبوت شیئر کیے ہیں کہ انجم عقیل، یہ غالباً اسلام آباد سے ہے نا، یہ نون لیگ کے جو ہارے ہوئے تھے گھر چلے گئے سب، تو ان کو جتوا دیا گیا۔ اور اب یہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کے اہم رہنما نے خود میرے ساتھ ثبوت شیئر کیے ہیں کہ انجم عقیل تمام یو سی سے ہار چکا تھا، ہمیں تو 84 ووٹوں کی توقع نہیں تھی، 84 کی بھی نہیں تھی، انہوں نے 84,000 ووٹ ڈلوا دیے۔ ڈان نیوز کے بیورو چیف کے سنسنی خیز انکشافات، انہوں نے کہا کہ کچھ شرم کریں، اب لوگوں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے، پھر آ کر جو آئینی طور پر قانونی طور پر ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ احتجاج بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اب آپ ان کے صبر کا امتحان تو نہ لیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں میں خود اس چیز کا شاہد ہوں، فارم 45 میں نے دیکھے ہیں، یعنی کسی بھی پولنگ سٹیشن سے اگر کوئی بندہ نہیں جیت رہا، سارے فارم 45 ہیں، ابھی تک نون لیگ والوں نے کوئی آپ کو فارم 45 کی بات کیا، کوئی سامنے لے کر آئے ہیں؟
کہ نہیں جناب ہم تو جیتے ہوئے تھے, یہ دیکھیں یہ ہے فارم 45. اب نئے بنائے جائیں گے, اتنا عرصہ گزارا جائے گا. ہائی کورٹ میں بھی جو ساری اپیل جا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, الیکشن کمیشن لٹکائے گا بڑا عرصہ, مہینوں, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں آئیں گے مہینوں, یہ کہانی چلتی رہے گی. اب آپ مجھے بتائیے کیا اس طرح ملک چل سکتا ہے؟ کیا اس طرح ریاست چل سکتی ہے؟ پوری دنیا لکھ رہی ہے, الجزیرہ تو جناب ڈاکومنٹس ہی چلا رہا ہے, فائنینشل ٹائمز, بلومبرگ, اکونومسٹ, جتنے دنیا کے مانے ہوئے بزنس کے بھی ہیں, باقی تو چھوڑ دے وہ سب لکھ رہے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کیوں بزنس والے اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ جناب ایسے نہیں چلتا, عمران خان جیت چکا ہے, وہ آن گراؤنڈ سچویشن دیکھ رہے ہیں, ثبوت لا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنینشیل جو انویسٹرز ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو فائنانس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی انہی کو پڑھتے ہیں, اور وہ اسی بنیاد پر کسی ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے, وہ اس لحاظ سے سوچتے ہیں. یہاں تو یہ حال ہے کہ پاکستانی بڑی تعداد میں اس وقت ساری انویسٹمنٹ دبئی لے گئے ہیں, دیگر ممالک میں لے گئے ہیں, UAE لے گئے ہیں, باقی ممالک میں لے گئے ہیں. تو جہاں سے باہر جاری ہوگی اتنی انویسٹمنٹ, کیونکہ ہمیں مایوسی ہے, پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نظام تو وہ نہیں ہے جس کے لیے لوگ ووٹ کر رہے ہیں, اور آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوگا. جب لوگوں کی منگوں کے خلاف ہوگا تو وہ نظام ٹھہر نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, اس میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. آپ دیکھیے الیکشن کیا تھا, ہم لوگ کہتے رہے, ہم بھی عرض کرتے تھے کہ جی اب جتنا یہ گند ڈل گیا ہے, جو کچھ PDM نے کر دیا ہے, نگران حکومت نے کر دیا, جس طرح آئین توڑا گیا کہ جی الیکشنز نہیں کروائے گئے 3 ماہ کے اندر, تو اس کے بعد اب ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور اس کے بعد کوئی بہتری آئے گی, استحکام آئے گا, تو سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. لیکن کیا گیا, اس سے بالکل الٹ ہو گیا. الیکشنز آپ نے اتنے رگ کیے, پھر پری پول رگنگ اتنی زیادہ تھی, سارا کچھ جو تھا, اس کے باوجود لوگ نکلے, انہوں نے فیصلہ سنایا, اب آپ اس کو مان ہی نہیں رہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے استحکام آ جائے گا؟ اس سے تو اور زیادہ عدم استحکام ہوگا. اور آپ دیکھیے یعنی اتنی تباہی کر کے اب ایک چال یہ ہے کہ جی اچھا سینٹر میں کہیں تحریک انصاف کو گورنمنٹ دے کر پنجاب میں نون لیگ کو بٹھا دیا جائے, اور جناب اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا, تو اس طرح سے کر لیں. حالات ہی اتنے برے ہیں کہ سنبھلیں گے نہیں. اس ٹریپ میں بھی تحریک انصاف کو نہیں آنا چاہیے. اچھا, اور عمران خان نہیں آئیں گے, وہ کہیں گے جی بات یہ نہیں ہے کہ بندر بانٹ, جس طرح وہ حافظ نعیم الرحمان کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں آپ ادھر ادھر کر دیں اور جہاں سے ہم ہارے ہوئے ہیں وہ ہماری جھولی میں ڈال دیں, ہمیں نہیں چاہیے, ختم. GDAB اور بہت جماعتیں, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پاکستان کی اتنی بڑی تعداد میں جماعتیں اب ساری اکٹھی ہو گئی ہیں, یہ پری پول ریگنگ کے بعد جو الیکشن کے دن اور اس کے بعد تک دھاندلی ہوتی رہی ہے. بھائی خود الیکشن کمیشن کہتا رہا کہ 30 منٹ میں اگر آروز نے نہ دیا تو کاروائی ہوگی, چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, اب نہ ہوا, اب دے دیں رزلٹ, اب دے دیں رزلٹ, وہ جی 36 گھنٹے لٹک گیا. یہ سب جو ڈرامہ ہوا ہے, یہ اب کس طرح اس کو سمیٹیں گے؟ نہیں سمیٹا جائے گا, جو مرضی کر لیں آپ. یہ بھی نہیں ہونا اب کہ جی وہ سمجھیں گے کہ اتنی ہم دھاندلی کر لیں گے عدالتوں سے, الیکشن کمیشن سے کر کے لوگ بھول جائیں گے, دبا لیں گے, اور اس کے بعد کام نظام چلتا رہے گا. نہیں چل رہا, ورنہ چل جاتا 2 سال. اور جس طرح آ کر آئیں بائیں شائیں کرنی پڑی ہے نگران وزیر اعظم کو, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. اب تو امریکہ تک نے کہہ دیا ہے آخرکار کہ جناب یہ ساری جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اس پر شکوک و شبہات ہیں اور اس کو درست طریقے سے دیکھا جائے. اچھا, کوشش کروں گا میں امریکہ کے حوالے سے بھی بات کر سکوں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وسیم قادری کے خلاف راشد خان کاکڑ ایڈوکیٹ کی جانب سے اندراج مقدمہ کی درخواست. لاہور درخواست میں موقف اختیار کیا کہ وسیم قادری نے کیمپین کے دوران مجھے اور میرے حلقے کے لوگوں کو حلف دیا کہ بانی PTI عمران خان کا سپاہی ہوں. N121 کے غیور عوام کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے, یہ ووٹ آپ کی امانت ہے. 8 فروری کو الیکشن جیت گیا تو آپ کے ووٹ سے جیتی ہوئی سیٹ عمران خان کے حوالے کروں گا. یہ اس نے حلف دیا, آپ کے ووٹ سے میں جیتوں گا, عمران خان کے حوالے کروں گا, حلف دیا اس نے. وسیم قادری نے الیکشن جیتنے کے بعد MNA ہوئے, مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. لاہور وسیم قادری نے میرے حلقے کی عوام کے دیے گئے ووٹ سے MNA منتخب ہوئے. حلقے کی عوام کی امانت دیے گئے ووٹ سے خیانت کی ہے. وسیم قادری کا دیا گیا حلفیہ بیان اور ویڈیو بیان درخواست میں ساتھ لگایا گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور فراڈ کرتے ہوئے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر کے زیادتی کی ہے. دعوے دار ہوں کہ الزام لے کہ حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے. راشد خان کاکڑ ایڈوکیٹ. اب یہ درخواست چلی گئی ہے جی. درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف وسیم قادر, ولد نامعلوم, حلقہ MNA 121, اور اس میں ان کا ایڈریس بھی ساتھ دیا ہوا ہے, بخدمت جناب SHO صاحب, تھانہ ہربنس پورہ, لاہور. تو یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ علاقے کے لوگ جا کر درخواستیں دے رہے ہوں گے MNA کے خلاف. تو اب سوچیں اس کا کیا حال ہوگا. جو اپنے علاقے کا نہیں ہوا, اپنے لوگوں کا نہیں ہوا, اب جا کر کہیں اور پھر رہائش رکھے گا, کہیں اور جائے گا. اور اگر جو کہا جا رہا ہے, میں دیکھ رہا تھا خود تحریک انصاف کی طرف سے کہہ رہے ہیں, حماد اظہر نے کہا کہ جی کروڑوں میں یعنی پیسوں میں سودا ہوا ہے, کوئی کتنے کروڑ کو کتنے کروڑ کہہ رہا ہے, تو یہ کب تک ان کے کام آئے گا.
اور اس سے کیا ملک سے باہر جا کر ہی بس جائیں گے, بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے؟ نہیں, لوگ ان کا پیچھا کریں گے. اور جو لوگ یہ لوٹا کریسی کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ان کا اپنا یہ حال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں, اور ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو تو میموری لاس ہونے لگ گیا, ان کو تو سمجھ نہیں آتی, اسے ٹھیا گئے ہیں. اور اتنے وہ مایوس ہو کر اب وہ آپ دیکھ لیجیے سامنے نہیں آ رہے. ابھی وسیم قادر کی بھی تصویر آئی ہے تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آئی ہے, تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب ان چیزوں میں نظر نہیں آ رہے, اور ان کی کیا وزارت عظمیٰ ہونی ہے. اس پر ابصار عالم صاحب نے کہا ہے نواز شریف صاحب کے 6 پیاروں میں سے ایک جب ہر جگہ بیٹھ کر یہ فرماتا پھرے کہ میاں صاحب کی تو اب یادداشت ہی کام نہیں کرتی, تو سمجھ جائیں کہ میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سے دور رکھنے کا باریک کام کس کس نے کس لیول پر کیا ہے. آپ کو حمزہ شہباز بھی ایسے زیادہ نظر نہیں آئیں گے. اور یہ اس وقت صورتحال ہے جناب. اور اس کے ساتھ اب اس میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ دیکھیے کہ حافظ نعیم, پیر پگاڑا, خواجہ سعد رفیق, مفتی کفایت سمیت جس نے عوام مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور عزت دی وہ سرخرو ٹھہرے. آل شریف عوام کی اجتماعی رائے پر ایک بار پھر ڈاکہ زن ہے, ڈکیتی راج پاکستانی عوام کے لیے قابل قبول نہیں. یہ بابر امان صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور تحریک انصاف کے رہنما یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جناب جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس طرح اب یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو بھی اب آخر کار اس طرح کے بیانات جاری کرنے پڑ گئے ہیں کہ یہ بس ہو گئی اور اس طرح کے الیکشنز نہ مانے جائیں, کیونکہ ان کے لوگ لکھ رہے ہیں, ان کے کانگریس مین لکھ رہے ہیں اور حکومت پر پریشر ہے کہ جی آپ ایسے جتنے بھی الیکشنز ہیں یہ جو دھاندلی زائن کو نہ مانے. تو اب کیا آ رہا ہے جی امریکہ کی طرف سے, ان کے ترجمان کی طرف سے, US conveyed to Pakistan the need for their government to respect the will of the elections, says State Department official. کہ لوگوں نے جو کہہ دیا ہے جو الیکشن ہے حکومت کو چاہیے, پاکستانی حکومت چاہیے اس کا احترام کرے. یعنی وہ احترام نہیں کر رہے, جو ورڈکٹ آیا ہے, جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کے مطابق حکومت نہیں مان رہی. انتخابی عمل میں کچھ بے ضابطگیاں دیکھیں, پرتشدد واقعات, موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کا انتخابی عمل پر منفی اثر پڑا. میتھیو ملر, یہ جناب ترجمان ہے وزارت خارجہ کے امریکہ کی, وہ یہ بات کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کیسے چلے گا. اب یہ دیکھیے, US said Pakistan should hold an independent investigation into the claims of election irregularities through its legal system. کہ ایک شفاف اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے الیکشن rig کیے گئے ہیں. Some US lawmakers urging the Biden administration not to recognize the results of the February 8 elections until probe is completed. جب تک یہ تحقیقات نہیں ہو جاتی تو الیکشنز کو امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نہ مانے, یہ بھی ان پر پریشر آ رہا ہے امریکہ کے اوپر. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اور ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اور دیگر جماعتوں نے جو پلان کیا ہوا تھا ملک بھر میں شہر شہر احتجاج, اس کو ایک دفعہ پھر ملتوی کر دیا گیا ہے کہ پھر وہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ اس طرح کے واقعات کا الزام ہم پر نہ لگ جائے, تو اس وجہ سے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ ہر طرف اب چونکہ اتنی یہ بات کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی اور اوورسیز پاکستانیز آپ دیکھیں تو ہر سطح پر اس یعنی یہ جو ساری دھاندلی اور سب جو کیا گیا ہے اس کو چونکہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور لوگ اس کو نہیں مان رہے, نہ مانیں گے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وسیم قادری جیسے لوٹوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو چھوٹے سے مہرے ہیں نا, جو اصل آپ دیکھیے, میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ جہانگیر ترین کا حال دیکھ لیں, آپ پرویز خٹک کا حال دیکھ لیجیے آج. اور یہ تو مین لوگ تھے نا, بڑے لوگ تھے. جب ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے تو یہ بیچارے کس کھاتے میں ہیں. اللہ حافظ.